دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، ایک اچھے سماج کی نشانیاں کیا ہیں، اور کافروں کے طعنوں پر صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان تمام اہم سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 108 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 109 کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ تمہیں یاد ہے کہ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم پیغام ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، گمراہوں کی طرف سے مومنین کو طعنہ اور برا بھلا کہنے کا جواب خدا ضرور دیتا ہے۔ نمبر 2، پروردگار کی بارگاہ میں دعا اس دنیا میں مفید ہے۔ کانا فریق من عبادی یقولون ربنا، لیکن قیامت میں نہ دعا فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی التماس۔ نمبر 3، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں سے ڈرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایمان مغفرت کا مقدمہ ہے، اور مغفرت رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، تمام مہربانیوں اور رحمت کا سرچشمہ خدا ہے۔ نمبر 6، خدا کی تعریف اور تجلیل دعا کے آداب میں سے ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 110 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ گویا انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سخریہ اور سخریہ میں بہت فرق ہے۔ اگر کسی سماج میں انسانوں کے رابطے محبت، ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کی بنیاد پر ہیں، اور اس میں سارے افراد ایک دوسرے کے ہنر اور تخلیقی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں، تو ایسا سماج مضبوط بنے گا، ترقی کرے گا اور سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ اور یہی پیغام آیت لیتخذنا بعضهم بعضا سخریہ دے رہی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے رشتے تحقیر، ایک دوسرے کو کمزور کرنے، گالی گلوچ اور حوصلہ پست کرنے کی بنیاد پر ہوں، تو ایسا سماج خدا کو بھول جانے اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، مومنین کو کفار کی غفلت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، وہ شاید اس وجہ سے ہو کہ اگر مومنین نہ ہوتے تو کفار کی حق سے دشمنی ظاہر نہ ہوتی۔ تو ناظرین، یہ تھے سورہ مومنون کی آیت نمبر 110 کے اہم نکات۔ اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، توہین کرنے کی سزا ذلت و رسوائی ہے۔ خدا مومنین کی حمایت کرتا ہے اور ان کی توہین کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 2،
اللہ کے بندوں کی دعا اور مناجات سے بے توجہی کا نتیجہ خدا کی بے توجہی ہے۔ نمبر 3، کفار ہمیشہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 4، مومنین کا مذاق اڑانے کی سزا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ نمبر 5، کسی پر حقارت کے ساتھ ہنسنا گناہان کبیرہ ہے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، عام ہنسی متکبرانہ ہنسی سے الگ ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 110 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کی جزا دی ہے، وہی کامران ہیں۔ ارشاد ہوگا تم کتنے برس تک زمین میں رہے ہو؟ وہ کہیں گے 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوگا اگر تمہیں معلوم ہوتا تو جانتے کہ تم صرف تھوڑا عرصہ ہی رہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 4 آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سنا، ان میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوز یعنی مقصد اور منزل کو پا لینا۔ قیامت میں لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کتنے دن تک رہے؟ کم لبثتم، قرآن میں یہ سوال کئی بار آیا ہے اور ہر شخص اپنے عقیدے کے اعتبار سے جواب دے رہا ہے۔ جیسے ہم دن کے کچھ گھنٹے کے برابر دنیا میں رہے، ساعتن من نہار، 1 شام یا 1 صبح رہے، عشیتن او ضحاہا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، یومن او بعد یومن، ہو سکتا ہے کہ کم لبثتم فی الارض سے مراد قبر اور عالم برزخ میں ٹھہرنے کی مدت ہو۔ ناظرین، یہ تھے ان 4 آیتوں کے اہم نکات، اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، صبر کرنے والوں کی جزا اللہ کی طرف سے ہے۔ انی جزیتہم، اذیتوں، تانوں اور مذاق اڑائے جانے پر صبر کی جزا بہت بڑی ہے۔ نمبر 2، کامیابی ثابت قدمی کے سائے میں ہے۔ نمبر 3، قیامت میں صرف صبر کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ نمبر 4، سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ انسان چند دن کی لذت اور آرام کے لیے دوزخ اور ہمیشہ کا عذاب خریدے۔ نمبر 5، دنیا کی مہلت سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ نمبر 6، دنیا کی پوری عمر ابدیت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ نمبر 7، کچھ فرشتوں کا کام دن اور عمر گننا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اچھے سماج کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کا مذاق نہیں بناتے اور ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک اور اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی سماج ہے جہاں پر خدا کی یاد زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔